اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے. اس مہینے کا قبولیت دعا کے ساتھ خاص تعلق ہے، اور جب بھی انسان اس مہینے سے گزرتا ہے ہمیشہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے میں دعا کروں، اور وہ کون سا طریقہ ہے جس سے میری دعا قبول کی جائے. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے ہر کام میں اور ہر مرحلے پر اسوہ حسنہ ہیں، بعض اصولوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں قبولیت دعا کے گر کا ذکر کیا گیا ہے. بڑی عام بات ہے کہ کیا کیا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح پر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آدمی کسی گناہ یا ایک قطع رحمی اور قبولیت میں جلدی نہ کرے، اس وقت تک بندے کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے. اب یہاں ذرا رک کے دیکھیں کہ اس میں کن باتوں کا ذکر کیا گیا. ایک بات یہ ہے کہ قبولیت دعا کی کچھ شرطیں ہیں. دعا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے جھکنا، اپنی ضرورت، اپنی مشکل کو پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنا. تو جب یہ کیفیت ہو تو ایسی کیفیت انسان کو پیدا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے. اگر کوئی بندہ اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ سوچے کہ کس منہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت دعا کی درخواست کرتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر غور کریں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب تک کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا. گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جانا ہے. تو جب تک انسان گناہ کرتا ہے اس کی دعا نہیں قبول ہو سکتی. گناہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی گناہ کی بات اس میں نہ ہو. اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ قطع رحمی رشتہ داروں کے تعلق کو مضبوط بنانا اور مضبوط تر بناتے چلے جانا، اس کی بڑی تاکید احادیث میں آتی ہے کہ اپنے جتنے خونی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا خیال رکھیں، مدد کریں، نصیحت کریں، جو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کریں اور ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں. تو دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں اللہ کے حقوق کا ذکر پہلے ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو، دوسری شرط قبولیت دعا کی یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. یہ بات بڑی اہم ہے اور ہمارے معاشرے میں بڑی اس کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اللہ رسول کا نام لے لیا، نمازیں پڑھ لیں، رشتہ داروں سے بدسلوکی ہے، کبھی ان کا حال نہیں پوچھا، کبھی کوئی مدد نہیں کی، کبھی کوئی نصیحت نہیں کی، کبھی ان کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا احترام مقرر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا کی دوسری شرط یہ ہے کہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو اور ان کی اس تعلق کو ہمیشہ انسان قائم اور دائم رکھے. اور تیسری بات یہ فرمائی ہے جو قبولیت دعا کے لیے بڑی ضروری ہے کہ استقلال کے ساتھ
اور مستقل مزاجی کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا رہے۔ یہ نہیں کہ تکلیف ہوئی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کی نہیں قبول کی، مجھے مشکل پیش آئی ہے، میں دعا کرتا ہوں میری مشکل دور کیوں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ خدا ہے، ہم تو خدا نہیں، ہم تو اس کے عاجز بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے تب اس کی مہربانی ہے، اگر کسی وجہ سے قبولیت میں تاخیر ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو اس میں تاخیر کی وجہ سے دعا کرنا چھوڑ دینا اور بس کہنا کہ میں نے دعا کر لی ہے، میری قبول نہیں ہوتی، میں دعا نہیں کرتا، یہ رعونت ہے، یہ تکبر ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور خاکساری پسند ہے۔ اس لیے جب تک کوئی بندہ ان 3 باتوں سے اجتناب نہیں کرتا، وہ اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو 3 باتیں میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ کوئی شخص گناہ کا ارتکاب نہ کرے، قطع رحمی نہ کرے، اور پھر کبھی جلد بازی نہ کرے کہ دعا کے بعد فوری طور پر دعا کے قبول ہونے کا مطالبہ کرے یا آرزو شروع کر دے۔ بندے کا کام ہے مانگنا، دینا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب وہ دینے کے سمجھے گا کہ مناسب ہے اس کو کوئی چیز عطا کرنا تو اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہیں۔ یہ بات سن کر صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ فرمائیں کہ یہ جلدی کیا چیز ہے۔ یہ دیکھیں صحابہ کرام کا کیا طریق تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے، سمجھتے، اور اگر کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی یا مشکل ہوتی یا انہیں پوری طرح اس کا ادراک نہیں ہوتا تو وہ نہایت ادب سے سوال بھی کر لیتے تھے۔ عام طور پر سوال نہیں کرتے تھے، یہ صحابہ کا عادت تھا کہ جو بات کہی سنی اور اس پر عمل کرا، اسمعوا واطیعوا ان کا طریقہ تھا۔ لیکن اگر سمجھ نہ آتی تو سوال پوچھ بھی لیتے تھے۔ تو اس موقع پر انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بیان فرمائیں کہ یہ جلدی کیا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ انسان قبولیت دعا کے سلسلے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی یہ ہے کہ وہ انسان یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور پھر اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ قبولیت دعا سے نا امید ہو کر اس دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہی بات جو ذکر ہو رہی ہے اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں بیان کیا گیا تھا کہ انسان کا کام دعا کرنا ہے، انسان مانگنے والا ہے، دینے والا خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندو مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، جب اللہ تعالیٰ چاہے اس انسان کے حق میں وہ دعا قبول کرے، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ کون سا انسان ہے جو صرف زبان سے دعا کرتا ہے یا دل سے کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہے، میرے کاموں کی حکام کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس ساری بات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مجیب الدعوات ہے، وہ سب دعاؤں کو اس کو قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق قابل قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اس ارشاد میں بیان کی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قبولیت دعا کے سلسلے میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں دعا کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر طرف دعا کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر آدمی خود دعا کرتا ہے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، ہر جگہ نماز میں دعا کرتا ہے، بعد میں کرتا ہے، پہلے کرتا ہے۔ تو دعا کا تذکرہ رمضان المبارک میں ایک ایسا تذکرہ ہے جو ہمیں ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ لیکن اس حدیث کے مفہوم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قبولیت دعا کی شرطیں ہیں، ان شرطوں کو پورا کیا جائے تو انسان کو پھر توقع رکھنی چاہیے یا امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی دعا کو قبول کرے گا۔
اس میں یہ ہے کہ قبولیت دعا پر پورا یقین ہو اور کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ گناہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہے۔ تو جس خدا سے مانگتے ہیں اگر اس کا حکم پورا نہیں کرتے، اس کے احکام کی اطاعت نہیں کرتے، تو بندے کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اس خدا سے دعا کرے۔ لیکن بندہ کرتا ہے، کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ وہ گناہ سے اجتناب کرے۔ پھر قطع رحمی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کی تاکید ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد وہ پھر جلدی نہ کرے کہ اب جلدی میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، میں نے صبح دعا کی تھی، ابھی دوپہر ہو گئی ابھی تک قبول نہیں ہوئی، شام ہو گئی ہے قبول نہیں ہوئی۔ یہ باتیں ایک حقیقی مومن کو نہیں سجتی۔ مومن کا کام ہے کہ وہ اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا دے اور جھکائے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، بہت دینے والا ہے، صرف کوئی مانگنے کا طریقہ سے جاننے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔